اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ریفرنس لیا تھا ڈاکٹر کیرول ایس ڈویک کی کتاب کا، جس کا ٹائٹل ہے مائنڈ سیٹ دی نیو سائیکالوجی آف سکسیس۔ 2006 کی پبلش یہ کتاب ہے اور اس کتاب نے دنیا بھر میں بہت ہلچل مچائی اور بہت لوگ اس کا جو مٹیریل ہے اس کو ٹریننگ اور اس کے لیے انسپریشن کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ میں دونوں کام نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو اس سبجیکٹ پہ ہمارے جو کچھ چل رہا ہے، جس طرح معاملہ، اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے پچھلی نشست میں فکسیٹڈ مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایبلٹی جو ایک دفعہ بن گئی ہے وہ فکس ہو گئی ہے اور اب وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے قابل ہیں اور بڑے اچھے اچیور ہیں، اور اس کے بعد کوئی چیز اس بات کو، اس فیکٹ کو چینج نہیں کر سکتی۔ نہ وہ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، نہ وہ اس سے بدتر ہو سکتے ہیں، اور یہ بات لے کے وہ فکس مائنڈ کے ساتھ وہ چلتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ نئے بات نہیں سیکھیں گے، وہ کچھ چینج نہیں کریں گے۔ اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں جن پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو قابلیت آج ہے وہ کل نہیں ہوگی، کل اس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ جو ان کی اچیومنٹ آج ہے کل اس سے بہتر ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ ایفرٹ پہ یقین رکھتے ہیں اور مستقل ایفرٹ کرتے رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایفرٹ ہی ہے ان کی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی اچھی جگہ پہ پہنچا سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ اپنی ایفرٹ کو جاری رکھتے ہیں۔ جب کبھی چیلنج آتا ہے تو اس چیلنج کو وہ نہ صرف امبریس کرتے ہیں بلکہ اس چیلنج کے حساب سے، جتنا بڑا چیلنج ہو اس حساب سے اپنی ایفرٹ بڑھاتے ہیں، نئے اسکل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی اپنی اچیومنٹس کو سارا وقت کاؤنٹ نہیں کرتے بلکہ اگلی سے اگلی اچیومنٹ کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اگر وہ کسی کام میں فیل ہو جائیں، نہ اچیو کر پائیں، حاصل نہ کر پائیں اس کو، تو وہ اس بات پہ نہ صرف یہ کہ بڑے جزبز ہوتے ہیں اور بڑے سخت نالاں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس بات کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے کسی سے۔ وہ اپنی کتاب سے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کبھی یہ بات ہی نہ ہو کہ یہ فلاں کام نہیں ہوا۔ لیکن جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ اس فیلئر کو وہ اس کو اسی طرح سے ان ریگولر اسٹرائیڈ لیتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے، کیونکہ کرٹیسزم کا مطلب ہے کہ کسی نے ان کی ایبلٹی کو چیلنج کر دیا، کسی نے ان کی اچیومنٹ کو چیلنج کر دیا ہے، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ نسبتاً زیادہ گریسفلی کرٹیسزم کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے اپنا دوسروں کی سکسیس ہے، جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ دوسروں کی سکسیس پہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر ایک بہت زیادہ کمپٹیشن کا ایک جذبہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہ ہو جائے کسی طرح سے۔ اس کو آپ الٹیمیٹلی اس کو جیلسی بھی کہہ سکتے ہیں، انوی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ فیلنگز بھی کہیں مکس ہو جائیں گی، لیکن دوسروں کی سکسیس ہمیشہ ان کو ناخوش کرے گی۔ جبکہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ دوسروں کی سکسیس کو سیلیبریٹ کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر خوش ہوں گے اور ان کے لیے مزید خواہش کریں گے اور وش کریں گے کہ وہ مزید اچیو کریں، یہ بھی مزید اچیو کریں۔ یہ فرق ہے گروتھ مائنڈ سیٹ میں اور اس میں۔ یہ تو ایک بنیادی مقدمہ ہے جو انہوں نے قائم کیا ہے اور جو دنیا جس کو لے کے چل رہی ہے۔ ایک بیسک میں نے انٹروڈکشن آپ کو کروا دیا ہے کہ فکس مائنڈ سیٹ کیا ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے، یعنی مجھے بھی ایک ساری عمر گزر گئی کام کرتے ہوئے، ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں میں سیفلی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں میجورٹی جو چیز پریویل کر رہی ہے، زیادہ تر پریویل کر رہی ہے لوگوں میں، وہ فکس مائنڈ سیٹ ہے۔ اب اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سوشل سسٹم ایسا ہے، ہمارا ویلیو سسٹم ایسا ہے، اور ہمارا ایک چونکہ نظام صدیوں کا چلا آ رہا ہے جو ہماری زندگی میں شامل ہے اور ہماری طبیعتوں میں اور خمیر میں شامل ہے، وہ یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے بنیادی طور پہ کہ ہم ایک خاص طریقے سے بیہیو کریں گے، ہم ایک فکسیٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس کی یہ بھی بات بار بار ہوتی ہے، میں پھر بھی یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس
ٹرو اچیومنٹ اور ٹرو سینس میں اکمپلش کرنے کی چیزیں کم رہی ہیں. یعنی جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بادشاہ تھا اور رعایا تھی، تو رعایا کے پاس کچھ خاص اکمپلش کرنے کو ذاتی طور پہ نہیں تھا. اس کی تو خوشی ناخوشی، اس کی تو ساری عزت بے عزتی بادشاہ کے ساتھ جڑی تھی. تو وہ فصل اگاتا تھا تو بھی لے جاتا تھا نذرانہ. بادشاہ سلامت کو پسند آ گیا کھا کے تو انہوں نے انعام دے دیا، نہ پسند آیا تو باہر پھینکوا دیا، اس کو جو بھی کر دیا. اگر گردن نہیں اتروائی تو اس کو کوڑے لگوا دیے. اسی طرح سے اگر اس نے کوئی اسکل سیکھ لیا ہے، کوئی ہنر سیکھ لیا ہے، تو وہ بھی بادشاہ کے پاس لے گیا کہ جی میں لکڑی کا کام جانتا ہوں، بڑا اچھا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کر کے دکھا دو. بادشاہ سلامت کو پسند آ گیا تو انعام و اکرام مل گیا. نہ پسند آیا تو انہوں نے اس کی گردن اتروا دی، ہاتھ کٹوا دیے، کچھ بھی کر دیا. تو یہ چونکہ ایک ہمارا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہماری تاریخ ہے جس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہمارے ہاں وہ جو اپروول ہے بڑی اتھارٹی کی، اصل میں وہ ہمارے خمیر میں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی اپروول چاہیے، کہ ایک کوئی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو کوئی اپروو کر دے. تو اگر اس نے اپروو کر دیا تو ہماری زندگی بن گئی، اور اگر اس نے اپروو نہ کیا تو آج کل کے دور میں گردن تو نہیں اترے گی، لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ گردن اتر گئی. یہ بات سمجھ لیجئے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. تو جب یہ نظام ہے تو ہم اپروول دینے اور لینے کے قائل. تو جن کو ہم اپروول دے سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپروول دینی چاہیے ان کو، اور جن کو ہم اپروول نہیں دے سکتے اور ہم ان سے اپروول لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سے اپروول چاہیے. تو ہمارے جو بچے ہیں وہ ہم ان کو اپروول دیتے ہیں، حالانکہ ان دی بگننگ تو ان کو نہیں پتہ بیچاروں کو ان کے اپروول چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن ہم انہیں اپروول دینا شروع کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام ٹھیک کیا، یہ کام غلط کیا. اور پھر ہم وہ کچھ اس طرح سے اپروول کا ہمارا سسٹم ہے کہ ہم بچوں کو فکس کرتے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ کام اچھا تھا تو کیوں اچھا تھا، یہ کام برا تھا تو کیوں برا تھا. ہم چیزوں کو فکس کرتے جاتے ہیں وداؤٹ ٹیلنگ دی لاجک اینڈ وداؤٹ ریئلی ٹریننگ دیم آن ہاؤ ٹو ڈو اٹ دیم سیلوز. یعنی ہم انہیں خود سے یہ نہیں سکھاتے کہ وہ یہ تمیز سیکھ جائیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کسی ایک سچویشن میں ٹھیک ہوتا ہے، کسی دوسری سچویشن میں غلط ہو جاتا ہے. تو پھر ہم اس پہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو بچے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ تو یہ ٹھیک تھا، یہ آج ٹھیک نہیں ہے. بہرحال چلیے آگے چلیے. اب ہم نے یہ کر کے ہم نے ان چیزوں کو فکس کر دیا اور ان کے مائنڈ کو فکس کر دیا دو چیزوں پہ کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، اچیومنٹ چاہیے، فیلئر نہیں چاہیے. اور ہم نے یہ بھی فکس کر دیا کہ اپروول کی ضرورت ہے. ایز لانگ ایز یو آر ڈیپینڈنٹ آن می، تب تک تمہیں میری اپروول کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تمہاری زندگی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم اس کی فزیکل ہم ایکسپریشنز بھی کرتے ہیں. پیسے بھی کاٹ لیں گے، ہم پاکٹ منی بند کر دیں گے، ہم فزیکل پنشمنٹ بھی دے دیں گے، ہم سیر پہ نہیں لے کے جائیں گے، ہم اس کا کوئی کھلونا بند کر دیں گے، واٹ ایور. لیکن ہم یہ کانسٹنٹلی اس کے پکا کر دیتے ہیں. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے فکس مائنڈ سیٹ کا. تو ہمارے یہاں اگر میجورٹی کا مائنڈ سیٹ فکسڈ ہے تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. ہاں اس کے الٹ ہوتا تو یقیناً سرپرائز ہوتی. یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. آگے چلیے. جب ہم اور تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپروول سیکھ کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، اور ان کے سامنے ہم ایک طرح سے شو مارتے ہیں اپنی، یوں کہہ لیجیے سادہ لفظوں میں. اور پھر ہم ان سے سننا چاہتے ہیں کہ ہاں یار تم بڑے زبردست آدمی ہو. ہم میں سے وہ بچے، ہمارے بچوں میں سے وہ بچے جو جن کے ذرا وسائل اچھے ہیں، وہ اپنے دوستوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اپنے خرچے پہ، صرف اس لیے کہ وہ ان کی تعریف کریں، ان کو اچھا سمجھیں، ان کو اپروول دیں کہ کیا بات ہے یار، تم تو بندے ہی بڑے زبردست ہو، تم سے اچھا دوست تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. تو یہ اپروول کا سسٹم وہاں چلتا رہتا ہے. ہم کوئی اپنے لیے کوئی شعبہ منتخب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. وہ ہمارے بڑوں کی رائے ہے، بغیر کسی خاص لاجک کے بھی ان کی رائے ہے کہ جی اس بچے کو میٹرک کروانا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ لڑکیوں کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے تگ و دو کروا رہے ہیں. ان کی ایف ایس سی میں ان کی زندگی اجیرن ہے بیچاریوں کی کہ کسی طرح سے اتنے مارکس لینے ہیں کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو. پھر ایف ایس سی ختم ہوتی ہے تو ایم کیٹ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ میڈیکل کالج میں جانا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کیوں میڈیکل کالج میں جانا ہے. یہ بھی ہمارا بچوں کا انتخاب نہیں ہے. اس کے لیے بھی ان کو
نہ صرف یہ کہ ان کو ایک اپروول چاہیے بلکہ ایک اچیومنٹ بھی چاہیے. اگر وہ اچیومنٹ نہ ہوئی تو ان کی زندگی بڑی خراب ہوگی، ان پہ بہت قہر ٹوٹے گا ان کے اوپر. تو لہٰذا یہ فکس مائنڈ سیٹ پھر اور آگے چل گیا. آگے چلیے، پڑھائی لکھائی مکمل ہو گئی، جاب شروع ہو گئی، اب ماں باپ کو شادی کی فکر ہو گئی، شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم کا نظام ہے تو اپروولز کا سلسلہ مستقل چلتا رہتا ہے. اب یہ اپروول چاہیے کہ کیا کرنا ہے، نئے شادی شدہ جوڑے نے کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، ہر چیز پہ ایک اپروول چاہیے. اب آپ اس ساری بات پہ غور کیجئے تو بچپن سے لے کے اور اس وقت تک جب تک ہم ایک اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہماری اپنی بھی ایک فیملی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں ایک اپروولز کا نظام ہے اور وہ اس بات سے لنکڈ ہے کہ ہماری اچیومنٹ کیا ہے. وہ اس بات سے لنکڈ نہیں ہے کہ ہماری کوشش کیا ہے. وہ ہم اینڈ رزلٹ کے ساتھ، ہم جو آؤٹ کم ہے اس کے ساتھ اس کا واسطہ ہے. تو ہمارے ہاں یہ بڑا سرپرائز ہوگا اگر لوگ فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ ہوں. یعنی ہمارے ہاں گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا از لاجیکلی گوئنگ ٹو بی اے ریئلٹی، کہ نہایت ہی کم لوگ شاید ہوں گے جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوں گے، اور بڑے کم لوگ ہوں گے جو زیادہ تر لوگ ہوں گے جو کہ فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوں گے. اب اس صورتحال میں میرا پہلا تو درخواست یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی گفتگو کر لیں کہ فکس مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یوں ہونا چاہیے، لیکن جب تک ہم اس بات کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے تب تک ہم لوگوں کو چینج نہیں کر پائیں گے. اور وہ گفتگو ان کو اچھی لگے گی یقیناً، اور وہ اس بات کو اچھا سمجھیں گے بھی، اور اس کو شاید کوشش کریں گے کچھ دن، کچھ چند گھنٹے اس پہ غور کرنے کی، کچھ عمل بھی شاید کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ہو نہیں پائے گا کیونکہ یہ ایک برسوں کا معاملہ ہے جس کے بعد وہ ایک سرٹن ٹائپ کاسٹ ہو چکے ہیں، یوں کہہ لیجئے. اب دیکھیے نا، آپ سمٹمز کے حساب سے دیکھ لیجئے تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی. یعنی چیلنجز کے بارے میں یہ پروفیسر ڈویک یہ لکھتی ہیں کہ جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ چینل لینا ہی نہیں چاہتے. وہ اسی طرح کا چیلنج لینا چاہتے ہیں جس میں وہ اچیو کر لیں. جس چیلنج میں ان کو لگتا ہے کہ وہ اچیو نہیں کر پائیں گے وہ لیں گے نہیں. یعنی بچوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی ایسی گیم کو بھی نہیں کرنا چاہتے جن میں ان کو ذرا سا بھی فیلئر کا خطرہ ہو. یہ انسیکیورٹی نہیں ہے اس سینس میں. یہ انسیکیورٹی وہ ہے کہ اگر میں اچیو نہ کر پایا تو ماں باپ اپروو نہیں کریں گے. تو لہٰذا وہ چیلنج صرف اس حد تک اور وہ چیلنج لینا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں کامن ہے. یعنی ذرا سا کوئی ایسا چیلنج جس میں امکان ہے، کوئی کامیابی کا اور ناکامی کا دونوں کا امکان ہے، تو وہ نہیں لیں گے. ہاں، جہاں پہ کافی حد تک ہی یقین ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے وہاں پہ یقیناً وہ چیلنج لے لیں گے. ایک سمٹم یہ ہے. راستے میں رکاوٹیں آ جائیں تو فوراً پریشان ہو جائیں گے اور ان کو فوراً حالات کا شکوہ، لوگوں کا شکوہ، اس کی خرابی، اس کی برائی، کہ دیکھ لیں کام نہیں کرنے دیتے، میں کیسے کچھ کروں گا، میری تو کیسے اچیومنٹ ہوگی، یہ بھی چیز ٹھیک نہیں، وہ بھی چیز مہیا نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی آبسٹیکل آئیں گی تو پریشانی ہو جائے گی اور اس کا حل نہیں سوچیں گے پھر. اور پریشانی میں اس کا اگلا جو آؤٹ لیٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی پہ یہ الزام ڈال دیا جائے تاکہ یہ کہیں نظر نہ آئے کہ میں فیل ہوا، بلکہ یہ نظر آئے کہ فلاں شخص کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہو سکا، تو ذمہ داری کسی اور کی ہو جائے، میری نہ رہے باقی. یہ بھی ہمارے ہاں کامن ہے اور یہ فکس مائنڈ سیٹ کی علامت ہے. پھر ہمارے ہاں یہ بھی کامن ہے کہ ایفرٹ یا کوشش کرنا وہ ایک خاص مزاج اور خاص دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے. اور وہ بڑی ویزیبل ایفرٹ ہوگی اور وہ اس سینس میں ہوگی کہ یہ دیکھیے میں نے یہ کیا اور یہ حاصل کر لیا. یعنی وہ ایفرٹ بھی اسی چیز کے لیے ہوگی جو اچیویبل ہے، جو اچیو ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، اور اس ایفرٹ کی پروجیکشن اسی طرح سے ہوگی کہ دیکھیے جناب یہ میں نے ایفرٹ کی اور یہ میں نے اچیو کر لیا. یہ ایسی ایفرٹ، تو جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ایسے کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالیں گے جس میں فیلئر کا امکان ہوگا. اور آگے چلیے، کرٹیسزم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ برداشت نہیں کرتے. ان کی بالکل یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کرٹیسزم برداشت کر سکیں. یا جو کارپوریٹ سیٹنگز ہیں جس میں نیگیٹو فیڈ بیک جس کو کہا جاتا ہے، وہ نیگیٹو فیڈ بیک برداشت نہیں کرتے. بڑے مجبور ہوں گے، سن لیں گے، لیکن اندر سے وہ بڑے سخت نالاں ہوں گے
اور ان کا جی یہی چاہے گا کہ یہ جو شخص مجھے نیگیٹو فیڈ بیک دے رہا ہے اگر میرا بس چلے تو میں اس کا قلا کما کر دوں گا کسی طرح سے، چونکہ وہ تو کبھی اس بات پہ سوچیں گے بھی نہیں کہ میں اس سے کوئی کنسٹرکٹیو بات نکالوں گا۔ لہٰذا کرٹیسزم برداشت ہم تو نہیں کرتے، ہم تو کہیں بھی نہیں کرتے، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی کارپوریٹ لائف میں کہیں بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی فکس مائنڈ سیٹ کی علامت ہے۔ فائنلی دوسروں کی کامیابی پہ ہم خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہم اس پہ ناخوش ہوتے ہیں، ہم باقاعدہ یعنی حسد کرتے ہیں، باقاعدہ ہم اس بات کا شکار ہوتے ہیں کہ اس نے کیوں اچیو کیا، حالانکہ چاہے اس نے ہماری جگہ اچیو نہیں کیا، اس نے اپنا اچیو کیا ہے، ہم اپنا اچیو کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اس نے کیوں اچیو کیا۔ ہم اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ میرے پاس کار ہے تو میرے ساتھ والے کے پاس کار کیوں ہے، حالانکہ وہ اس کی محنت ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں توجہ دیں گے۔ ہم کہیں گے اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے، یا مجھ سے بہتر اگر خدا نخواستہ آ گئی اس کے پاس، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی یہ بات کوئی کسی طرح سے برداشت ہو جائے۔ یہ بھی فکس مائنڈ سیٹ کی علامت ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں فکس مائنڈ سیٹ از ڈومیننٹ، میجورٹی میں ہے، اور یہ ہماری ہر چیز سے ظاہر ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کو لے کے چلنا اس سینس میں کہ گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر میں یا 1 دن کی ٹریننگ میں ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کر دیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا معذرت کے ساتھ۔ ہاں اگر اس کو ہم کسی بڑی موومنٹ کے طور پہ لے کے چلیں اور اس کو ہم مختلف جگہوں پہ اور سکولز میں فار ایگزامپل اس کو پروموٹ کریں اور وہاں سے اس بات کو آگے چلائیں، اور ہمارے میڈیا میں یہ بات ہو۔ ہمارا میڈیا ویسے انفارچونیٹلی انتہائی نالائق اور نااہل اور غیر ذمہ دار ہے۔ میں تو اب ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹی وی پہ کوئی علمی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی علمی بحث ہوتی ہے، کوئی مذاکرہ ہوتا ہے، کہیں کوئی 4 لوگ بیٹھ کے کسی بات کی کوئی علمی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بڑے اچھے طریقے سے آپس میں ڈفر بھی کریں، ڈس ایگری بھی کریں، لیکن کسی بات کی باقاعدہ یعنی اس کی کوئی تفصیل میں جائیں، اس کی کوئی ادبی کام نہیں ہوتا ٹی وی پہ۔ اور وہ لوگ ٹی وی پہ اس وقت بڑے پاپولر ہیں، بڑے مشہور ہیں، جو بس اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بس یہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ مباحث وہاں سے شروع ہوں گے، اسکول سے، معاشرے میں، ہمارے میڈیا پہ یہ گفتگو شروع ہو اور لوگوں میں یہ احساس آئے، اور پھر اس کے حساب سے چلیں۔ ہمارے یعنی انفارچونیٹلی پھر یہ لفظ آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم فکس مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں آن دی ادر ہینڈ، لہٰذا ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہم چیزوں کو بہتر کر لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بات ہوتی رہنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بات کو بند کر دینا چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص جہاں یہ بات کر سکتا ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔